اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے انٹرنل پروموشنز کا، اور آج کی نشست میں ہم اس پہ اسسمنٹ سینٹرز پہ ہم فوکس کریں گے اور اس ٹاپک کو کلوز کریں گے۔ اسسمنٹ سینٹر، جیسے میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا، ایک ایسا پروسیس ہے جس میں جتنے لوگوں کی ریکمنڈیشن کسی ایک پرٹیکولر پوزیشن کے لیے ہوتی ہے ان سب کو انوائٹ کیا جاتا ہے، اینڈ دے آر سبجیکٹڈ ٹو اے پینل انٹرویو اینڈ ڈسکشن، اور اس کے بیسس پہ پھر جس کی ریٹنگ سب سے بہتر ہوتی ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اور اس کو وہ پوزیشن دے دی جاتی ہے۔ تو پہلے ہم اس کے کانسیپٹ کی بات کر لیں، پروسیس کی بات کر لیں، اور پھر اس کے فائدوں کی بات کر لیں۔ کانسیپٹ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ کانسیپٹ کو اگر میں مزید کلیئرلی ڈسکرائب کروں، کانسیپٹ یہ ہے کہ جب لوگوں کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ چونکہ اس کی ریکمنڈیشن ہے اس کو ہو جانا چاہیے، اس کے باس نے اس کو ریکمینڈ کر دیا ہے، اور اس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے، اور اس لیے وہ اس بات کو نظر میں نہیں رکھتے کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ریکمینڈ ہوں گے اور شاید ایک ہی پوزیشن پہ ان کا کمپٹیشن ہو سکتا ہے۔ تو کانسیپٹ یہی ہے کہ جتنے لوگ بھی ریکمینڈ ہوں ان کو آپس میں کمپیٹ نہیں کریں گے بلکہ کمپیئر کریں گے، اور کسی کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، بلکہ جو سب سے بہتر ہوگا اس کو ٹیک اپ کر دیں گے، اور جو دوسرے لوگ ہوں گے ان کو یہ پولائٹلی اور ان کو اچھے طریقے سے یہ سمجھا دیا جائے گا کہ کوالیفائی آپ ایک حد تک کر چکے ہیں تبھی آپ یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ایک پوزیشن ہے اور 3 لوگ ہیں تو ایک صاحب کو ہی وہ مل سکتی ہے۔ یو ول اسٹے ان دی کیو، اور نیکسٹ جو پوزیشن اویلیبل ہوتی ہے اس پہ پھر آپ کو ریکنسیڈر کریں گے اس کو۔ تو یہ کانسیپٹ ہے تاکہ آپ لوگوں کو کانسٹنٹلی انگیج رکھیں، ان کو آپ اس طرح بھی نہ کریں کہ جی بس ہو گیا، اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو یہاں رکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں اب آپ کا کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا فیوچر میں، ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے۔ اٹس آل پازیٹیو سینس میں یہ بات ہوتی ہے۔ یہ تو اس کا کانسیپٹ ہے۔ پروسیجر یہ ہے، دیکھیے اس میں کہ ایک تو وہ کینڈیڈیٹ آئے گا جو ریکمینڈ ہوا ہے، جو پینل ہے اس میں جو اس کے رپورٹنگ آفیسر ہیں اور ان کے جو فنکشنل ہیڈ ہیں، 2 لوگ یہ ہوں گے، ایک HR کا ہیڈ ہوگا اور ایک کوئی نیوٹرل سینئر آدمی ہوگا۔ اگر آپ کے ہاں ڈائریکٹرز کی پوزیشن ہے تو ایک کوئی نیوٹرل ڈائریکٹر ہوگا جس کے دلچسپی نہ اس ڈپارٹمنٹ سے ہوگی نہ کسی اور سے ہوگی، بلکہ وہ کسی انڈیپینڈنٹ فنکشن سے ہوگا۔ لیٹس سے اگر ایک فائنانس کے شخص کی ایک پروموشن اسیسمنٹ سینٹر میں آتی ہے تو فائنانس میں اس کے رپورٹنگ آفیسر، ہیڈ آف فائنانس، ہیڈ آف HR، اور کوئی مارکیٹنگ سے، پروڈکشن سے، سپلائی چین سے کوئی ایک ہیڈ جو ہیں وہ اس میں ایز اے نیوٹرل پینل ممبر شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ اس کا پروسیس ہوگا، بیسک کانسٹیٹیوشن یہ ہوگی۔ پروسیس جو ہونا چاہیے، جس پہ بہرحال کچھ مس گیونگ ہے میری، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہ آ کے بیٹھتے ہیں اسیسمنٹ سینٹر میں، ان کی بھی ایک چھوٹی سی کوچنگ ہونی چاہیے کہ ان کا کیا رول ہے، یہ کیا کریں گے بیٹھ کے، کس طرح سے یہ سوال کریں گے اور کون سے سوال کون کرے گا۔ تو جو اس کے لائن مینیجرز ہیں اور جو لائن مینیجر ہیڈ آف فنکشن ہے اس کے، ان کو چاہیے کہ اس کی پرفارمنس سے ریلیٹڈ ایسے سوال کریں۔ یہ میں بالکل اب کلیئر ریکمنڈیشن دے رہا ہوں، ایسے سوال کریں جس سے اس کی پرفارمنس کو سمجھنے میں مدد ملے۔ کینڈیڈیٹ سے نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایک پریزنٹیشن بنا کے لے آئے، اور اس پریزنٹیشن کو اس میں وہ اپنے بارے میں، اپنی پرفارمنس کے بارے میں جو بتانا چاہتا ہے وہ بتا دے۔ سو ایک تو اسنیپ شاٹ وہ آ جاتا ہے، 10-15 منٹ کی وہ ایک پریزنٹیشن کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے گفتگو بٹھا کے شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو اس کے اپنے فنکشن کے لوگ ہیں ان کو بہرحال یہ چاہیے کہ اس سے اس طرح کے کویسچنز کریں جس سے اس کی پرفارمنس کو باقی لوگوں کو سمجھنے میں مدد ملے۔ جو HR کے صاحب ہیں، جو HR کے ہیڈ اس میں شامل ہیں پینل میں، ان کو چاہیے کہ HR ریلیٹڈ کویسچنز کریں، یعنی اس سے اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں پوچھیں، اس کی کیا سینسٹیوٹی ہے، کیا ایکٹیویٹی ہے، کیا اس نے کیا ہے، کیا اس کا پروگرام ہے، کیا اس کے ذہن میں آئیڈیاز ہیں، کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو مینٹلی اپ گریڈ کیا ہے، پروفیشنلی اپ گریڈ کیا ہے، اس بارے میں اس کی ایفرٹ کیا ہے، اس کے پاس ریسورسز کیا ہیں۔
کون سی جگہوں سے وہ اپنی انپٹ لیتا ہے جہاں سے وہ اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے، اس کے پرسنل اور معاملات کیا ہیں، اورینٹیشن کیا ہے اس کا، یعنی جس پوزیشن پہ وہ جا رہا ہے اس کے بارے میں اس کا ایچ آر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا فٹ کیا بنتا ہے. ان کو اپنے سوال اس ڈومین میں ریسٹرکٹ کرنے چاہیے. اور جو نیوٹرل صاحب ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کی کنسنسس سے، یعنی انٹرویو ہونے سے پہلے کچھ کنسنسس اپنا ڈیولپ کر لیں، اور وہ کچھ جو بھی اسیس کرنا چاہتے ہیں آن ٹاپ آف دیٹ وچ ول بی مور فیوچرسٹک کائنڈ آف تھنگ، یا جو انٹر ڈپارٹمنٹل اس کی جو انٹرفیس بنتا ہے اس بارے میں اگر وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بات وہ کریں. دیکھیے یہ بات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کئی اسیسمنٹ سینٹرز جو میں نے اٹینڈ کیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اس کے اپنے لوگ ہیں، اپنے فنکشن کے لوگ ہیں، وہ ایچ آر ریلیٹڈ سوال کر رہے ہوتے ہیں. جو ایچ آر والے صاحب ہیں وہ اس کی بزنس پرفارمنس کے حساب لے رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کا بنتا نہیں ہے. اور جو نیوٹرل صاحب ہیں وہ کسی اور ہی ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں. تو اسیسمنٹ کی اسپرٹ کم ہو جاتی ہے اور اس کی کوالٹی ہیمپر ہوتی، کمپرومائز ہوتی. سو اف یو وانٹ دی بیسٹ ٹو کم آؤٹ آف این اسیسمنٹ سینٹر، تو طریقہ یہی ہے کہ پہلے سے آپس میں لوگ جو ہیڈز ہیں خاص طور پہ وہ طے کر لیں کہ جی اس ڈومین میں آپ سوال کیجیے گا، اس میں آپ کیجیے گا، اس میں کروں گا. اور پھر اپنے ڈومین کو ریسٹرکٹ کرنا چاہیے، اس کو سٹک کرنا چاہیے. تو پھر آپ کی کویسچننگ اگر اچھی ہوگی تو جواب اچھے آئیں گے، پھر ریلیونٹ آئیں گے، اور آپ کو اسیسمنٹ صحیح کرنے میں مدد ملے گی. سو یہ پروسیس ہے اور یہ میری ریکمنڈیشن ہے اس کے بارے میں. اسیسمنٹ سینٹر کے بینیفٹس کیا ہیں؟ ملٹیپل بینیفٹس ہیں. ایک تو دیکھیے نا، بذات خود یہ ایک اعزاز کی بات ہے، ایک پریولیج ہے، ایک پرائیڈ ہے کہ ایک شخص ایک پوزیشن کے لیے ریکمینڈ ہوا ہے اور وہ اس پروسیس میں آیا ہے. اور یہ ہی اور شی شوڈ بی ہیپی اباؤٹ اٹ ایکچولی، اینڈ دے شوڈ بی میڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ناٹ ایوری بڈی از کمنگ ہیئر فار دس، یعنی اگر ہمارے پاس اتنے سارے لوگ ہیں تو اس میں سے آپ آئے ہیں یا ایک دو لوگ اور آئے ہیں، تو آپ لوگ آلریڈی اس پوزیشن پہ ہیں کہ آپ کے سینئرز یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پوزیشن کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. دے ہیو ریکمینڈیڈ یو ایکچولی، دیٹس وائی یو ہیئر. تو آپ نے آلریڈی ایک درجہ اچیو کر لیا ہے، اینڈ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ اچیومنٹ دیٹ یو ہیو میڈ آلریڈی. تو اس سے جو انڈیویجول ہے جو آ رہا ہے اس کی بڑی موٹیویشن ہوگی انشاءاللہ، اور اس کی موٹیویشن کرنی چاہیے اس بات سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا دوسرا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یور پروسیجر اور یور پروسیس بیکمس ٹرانسپیرنٹ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں دو تین لوگوں نے سر جوڑ کے بیٹھے اور کچھ فیصلہ کیا اور اس کو نافذ کر دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ دو تین لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ضرور ہیں، لیکن وہ نہایت پبلکلی بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس کو باقاعدہ ریکارڈ کیا ہے، اپنی پروسیڈنگز کو ڈاکیومنٹ کیا ہے، اور اس کی بنیاد پہ ایک فیصلہ ہوا ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے ان کے سینئر کو، تو وہ چاہتا ہے تو وہ ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں ان سے، اور پتہ کر لے کہ کیا ہوا تھا اس اسیسمنٹ سینٹر میں. سو دس از آل کائنڈ آف مور لیس پبلک ایکچولی. تو ٹرانسپیرنسی جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہونی چاہیے، وہ ٹرانسپیرنسی اس کے اندر آ جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی آلریڈی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو ہم نے رکھ لیا، اس کو تو ہم نے، چونکہ ایک پوزیشن تھی، ہم نے ان صاحب کو انگیج کر لیا. اب باقی جو دو لوگ ہیں یہ آلریڈی سکسیشن پلاننگ میں آ گئے، یعنی اگلی جو بھی پوزیشن آئیں گی پہلا رائٹ ان کا ہے، یہ تو آلریڈی ریکمینڈڈ ہیں. اور ان کے علاوہ تب تک اگر کوئی اور بھی ریکمینڈ ہو جائے گا تو وہ بھی کنسیڈر ہو جائے گا، لیکن پہلا رائٹ ان کا بن گیا نا، پھر ایک طرح سے اسٹیبلش ہو گیا. تو یہ یعنی لوگوں کی انگیجمنٹ کو بڑھانے کا اور ان کی جو فیوچر کو دیکھنے کا جو ان کا ایک سینس ہے اس کو بہتر کرنا اس کا تیسرا فائدہ ہے ایکچولی. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ جی ہاں بالکل انٹرنل پروموشنز ہوتی ہیں، روٹین میں ہوتی ہیں اور باقاعدہ کسی پروسیجر کے تحت ہوتی ہیں، تو پھر لوگ ویسے بھی کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی اپ گریڈ کریں اور اپنے آپ کو کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں لائیں اور کوشش کریں کہ انٹرنلی پروموٹ ہو سکیں. دیکھیے انٹرنل پروموشنز میں میں لوگوں کو کہتا بھی ہوں، یعنی لوگ آتے ہیں بعض اوقات انٹرویو میں اور وہ ایک اسمالر پوزیشن سے ایک لارجر پوزیشن کو لینے کے لیے آتے ہیں کہ جی میں ابھی نان مینیجر ہوں، آپ مجھے مینیجر کی پوزیشن پہ لے لیجئے، میں بڑا قابل ہوں، میں بڑا کمپیٹنٹ ہوں، میرا بڑا ایکسپیرینس ہے، میں بالکل جناب تیار ہوں مینیجر بننے کے لیے. میری ان کو ایک ہی درخواست ہوتی ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے، اگر آپ اپنی اسی آرگنائزیشن میں اپ گریڈ ہوں گے، آپ نان مینیجر ہیں، آپ مینیجر ہوں گے، تو چونکہ کمپنی کو پتہ ہے کہ آپ کو مینیجر انہوں نے بنایا ہے،
سو دے ول ہیو اے بریدنگ اسپیس فار یو. وہ آپ کو ایک ٹائم دیں گے 3 مہینے 6 مہینے کا، جس میں وہ آپ کی ٹرانزیشن کروائیں گے، آپ کو مدد کریں گے، آپ کے سینئر آپ کو سپورٹ کریں گے، چونکہ آپ اوور نائٹ مینیجر نہیں ہو جائیں گے ٹیگ لگنے سے. آپ کو مینیجر کی سوچ، اس کا طریقہ کار، اس کی جو ورکنگ کی پوری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ لانے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اور وہ وقت آپ کو اسی جگہ ملے گا جہاں پہ کہ آپ پروموٹ ہوں گے ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ. اگر آپ خاص طور پہ یہ جو انیشل پوزیشن ہیں، اگر آپ اس پوزیشن پہ نہیں ہیں اور دوسری کمپنی میں جا کے بننا چاہتے ہیں، تو وہ کمپنی تو آپ کو ہائر کرے گی ایز اے فل ٹائم مینیجر، بیکاز دے پیئنگ فار اے مینیجر تو وہ پہلے دن سے آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ افیکٹولی کام کریں، افیکٹو مینیجر ہوں، اور وہ ریزلٹس آپ ڈیلیور کریں. تو آپ کے پاس کوئی ایک الاؤنس، کوئی ٹائم کا، کوئی کنسیشنل پیریڈ، کوئی بریدنگ سپیس نہیں ہوگی. یہ آپ سوچ لیجئے، اور پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی، چونکہ بہرحال ہر شخص کو، خاص طور پہ جب وہ نان مینیجر سے مینیجر بنتا ہے یا مینیجر سے سینئر مینیجر بنتا ہے، تو اس کو ایک ٹرانزیشن چاہیے ہوتی. اور سینئر مینیجر سے جب وہ ایگزیکٹو مینجمنٹ میں آتا ہے، یعنی سی سویٹ جس کو آپ کہتے ہیں، جب وہ اس میں آتا ہے تو اس کو مزید ٹرانزیشن چاہیے ہوتی ہے. یہ نیچرل چیزیں ہیں، ان کو ایوائڈ نہیں کیا جا سکتا، ان کو باتیں کر کے ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں میں بڑا زبردست ہوں، میں بڑا قابل ہوں، میں بڑا تیز ہوں. اس سے یہ معاملات حل نہیں ہوتے، بہرحال ان کی ضرورت ہے. سو بہتر یہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ کوشش کریں کہ اپنی آرگنائزیشن میں پروموٹ ہو جائیں. لیکن جو میں بینیفٹس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک پوری کانسٹنٹ ایک نرسری آپ کی تیار بھی ہوتی رہے گی، ویزیبل بھی ہوتی رہے گی. اور اگر اس میں کوئی ایسا شخص ریکمینڈ ہو کے آتا ہے، ایک چوتھا بینیفٹ اس کا یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ریکمینڈ ہو کے آتا ہے جو میرٹ پہ نہیں آتا، جس کو صرف لائن مینیجر نے یا کسی پریشر میں یا اپنی خواہش پہ یا صرف اسی سوچ پہ کہ نہیں یار میرا بھی بندہ ہونا چاہیے بیچ میں، اگر انہوں نے اس کو روانہ کر دیا اسیسمنٹ سینٹر میں، تو پھر یہ آپ کو ان کی بھی تھوڑی طبیعت پہ کچھ ان کو بھی صفائی کرنی پڑے گی کہ جناب یہ اس طرح ایسے نہیں ہے. اٹ از ناٹ جسٹ آن کائنڈ آف اے تھنکنگ، یہ بیس لیس تھنکنگ کہ نہیں میرا بھی بندہ ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو خود تو کلیئر ہو کہ آپ کس بیسس پہ ریکمینڈ کر رہے ہیں، آپ نے کیا میرٹ دیکھا ہے جس پہ آپ نے ریکمینڈ کیا ہے. تو لہٰذا یہ چوتھا بینیفٹ ہے کہ ایسے افسران یا ایسے باسز جو کہ بغیر کسی پراپر میرٹ کے لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ جب 1-2 مرتبہ یہ واقعات ہو جائیں گے اور آپ کی ان سے گفتگو ہو جائے گی، تو اس کے بعد چانسز ہیں کہ وہ لوگوں کو بہتر میرٹ پہ ریکمینڈ کریں گے. تو یہ چوتھا بینیفٹ ہے جو کارپوریٹ کا ہوگا. اور پانچویں اور آخری بینیفٹ یہ ہے، بہرحال دیکھیے یہ صحیح ہے کہ جنریشن ایکس یہ کہتی ہے کہ لانگ ٹرم ورک 5 سال ہے. یہ صحیح ہے کہ آج کل جنرلی بہت زیادہ لمبا عرصہ ایک آرگنائزیشن میں کام کرنے کا معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ یہ بہت ساری تھنکنگ ہمارے پاس جو ڈاکیومنٹ ہو کے آتی ویسٹ سے آتی، جہاں پہ کہ جاب اپرچونیٹیز ڈفرینٹ ہیں، جہاں مارکیٹ کی نیچر ڈفرینٹ ہے، جہاں پہ لائف سٹائلز ڈفرینٹ ہیں، جہاں پہ لوگوں کے سروائیول کے معاملات ڈفرینٹ ہیں ہم سے. ہم ایکچولی ابھی بھی کوئی 100 سال پیچھے ہی چل رہے ہیں نا، دیکھا جائے تو کئی چیزوں میں. کچھ چیزوں میں ہم ان کے برابر آ گئے ہیں، کچھ میں شاید ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں، اور وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بڑی ناجائز ہیں جن میں ہم ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ہیں جس میں ہم ان کے برابر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہاں اگر فون کا ایک سرٹن ماڈل آج لانچ ہوتا ہے تو یہاں بھی آج ہی لانچ ہو جاتا ہے. لیکن فون کے ماڈل سے زندگیاں نہیں بدلتی، فون کے ماڈل سے معاشرے نہیں بدلتے، سوچ نہیں بدلتی. ٹیکنالوجی ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑ لینے سے تو زندگی نہیں چینج ہوتی. سو لہٰذا اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پہ، ہم اکنامکلی، ہم سوشلی، ہم اپنی یعنی وزڈم کے لحاظ سے ابھی بھی کوئی 100-1 سال پیچھے چل رہے ہیں. تو ہمارے ہاں ابھی بھی دیر از اے میجورٹی جن کی یہ خواہش ہے کہ ان کو سرکاری نوکری مل جائے اور وہ 40 سال کام کر کے باعزت ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں، اور پرائیویٹ جاب بھی ایسی مل جائے کہ وہ ایک ہی جگہ کام کرتے رہیں اور ان کو چینج نہ کرنا پڑے، اور بس جو بھی ہے اچھی ہے بری ہے، پیسے کم ہیں زیادہ ہیں واٹ ایور، ہم اس کی کوئی نہ کوئی اپنے ہاں ریشنلائزیشن ڈھونڈ لیتے ہیں. میں بڑا قناعت پسند ہوں، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے زیادہ ترقی کرنے کی، بس جو اللہ نے دے دیا بڑا کافی ہے، یا جو کچھ بھی جس طرح بھی وہ گفتگو کرتے ہیں وہ کرا کے وہ ایک ہی جگہ پہ کام کرنے کے حق میں ابھی بھی ہیں. ہمارے ہاں اٹس اے اسمال مائنورٹی ہو وانٹس ٹو ہاپ اراؤنڈ، اور وہ جو ہاپ اراؤنڈ لوگ کر رہے ہیں سرٹن پوزیشنز پہ، وہ میرٹ پہ بھی نہیں کر رہے، وہ اپنے نیگوسیشن سکلز پہ کر رہے ہیں.
اور وہ اچھا نیگوشیٹ کر لیتے ہیں اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور سال کے اندر اندر پتہ چل جاتا ہے سب لوگوں کو کہ اس پوزیشن کے لیے انہوں نے کچھ خاص نہیں کر پائے یہ، تو وہاں سے اتنی دیر میں وہ نیگوشیٹ کر کے ایک اور پوزیشن پہ نکل جاتے ہیں، تو ان کی پرفارمنس ایز سچ کہیں اسٹیبلش نہیں ہو پاتی. سو لہٰذا ان کا معاملہ بھی ڈفرینٹ ہے. تو ہم تو بات کر رہے ہیں میجورٹی کی، وہ پبلک جو کہ آپ کا میس ہے بیسیکلی. تو جو میس پبلک ہے اس کی میجورٹی ابھی بھی ایک جگہ پہ لمبا عرصہ کام کرنے کے حق میں ہے اور کر رہے ہیں. دیکھیں نا، ہماری ساری لوور مڈل کلاس، ہماری مڈل کلاس اور اس سے لوور مڈل کلاس بھی بڑی غنیمت ہے ایک جاب مل جائے، اور بڑی غنیمت ہے وہ جاب چلتی رہے، اور بڑا اس سے ایک سسٹیننس کا معاملہ تسلی ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو پتہ ہے نا نوکری لگی ہوئی ہے، اتنے پیسے تو آ رہے ہیں نا، کچھ بھی ہو جائے، فلاں ہو جائے، کرونا آ جائے نہ آ جائے، نوکری میری چل رہی ہے. تو بس ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو؟ کس لیے خواہ بڑے بڑے کام کرنے کی سوچنے کی ضرورت ہے جس میں کل کو آپ پھر گر کے کہیں پڑے ہوئے ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو لہٰذا ہماری بہرحال ہمارے معاملات ویسٹ سے مختلف ہیں اور مختلف ہی چلیں گے. یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن کو زور لگا کے آگے نہیں لے جایا جا سکتا. یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو اپنے حساب سے پروگریس کرتے ہیں، اپنے حساب سے ایوالو ہوتے ہیں. اور یہ صرف ہمارا نہیں ہے، ہم جیسے سبھی ملکوں کا یہ معاملہ ہے جو ہماری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اور بہت سے ایسے ہیں جو ہم سے بہت پیچھے ہیں بیچارے. یہ بے شمار افریقہ کے کنٹریز ہیں جو رات دن بیچارے کسی جنگ میں، کسی کانفلکٹ میں گھرے ہوئے ہیں، اور وہاں تو بیسک یعنی روٹی پانی کا مسئلہ ہے، وہاں تو سروائیول کا مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں صبح دیکھنی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. تو وہاں پہ کون سی گفتگو ہے جو ہم بڑی ڈیولپمنٹ کی اور پروگریس کی کریں گے وہاں پہ ان بیچاروں کے ساتھ؟ سو لہٰذا آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ریئلسٹک اباؤٹ اٹ. ہمارے کارپوریٹس کے پاس ایک بڑی سپلائی ہے، بہت بڑی ان اینڈنگ سپلائی ہے لوگوں کی جو کہ کارپوریٹ میں کام کرنا بھی چاہتے ہیں اور لمبا عرصہ کام کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں جب ہم انٹرنل پروموشنز کی بات کریں گے اور کرتے ہیں تو اس سے بہت گڈ ول بنتی اور کارپوریٹ کی اوور آل جو ریکگنیشن ہے وہ بڑی بہتر ہوتی ہے. اور وہ جو بھی آپ اسے کہہ لیجئے، آئی مین دی پریفریبل امپلائر کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، لیکن بہرحال لوگ اس کارپوریٹ میں کام کرنا پسند کرتے ہیں جہاں پہ کہ ان کو نظر آتا ہے کہ ان کا فیوچر نہ صرف سیکیور ہے بلکہ برائٹ بھی ہے. یعنی وہ کانسٹنٹلی گرو بھی کرتے رہیں گے. تو اس وجہ سے یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ انٹرنل پروموشنز کے کانسیپٹ کو لے کے آیا جائے، اس کو اسٹرینگتھن کیا جائے. اور جیسے میں نے کہا کہ جو ایم این سیز ہیں وہ آج بھی اس پہ کام کر رہی ہیں. جو ہمارے لوکل کارپوریٹس ہیں ان میں جو بڑے کارپوریٹس ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو میڈیم سائز اور اسمال سائز کارپوریٹس ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ دے آر کانسٹنٹلی ٹرائنگ ٹو برنگ پیپل فرام آؤٹ سائڈ، اور وہ اپنے لوگوں کو اگنور کر رہے ہیں کانسٹنٹلی، وچ از ناٹ رائٹ. ان کو اس بارے میں ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.